یہ وہ مسئلہ میں حل کرنے لگا حاضر و ناظر کا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، ہم سے پوچھا کسی نے نہیں کہ کن معنوں میں حاضر و ناظر ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، منبر پہ بیٹھے درد الزام لگا دیا یہ گستاخ رسول ہے، دیکھو یہ نبی کو اپنے مسجد میں بلاتے ہیں، یہ دیکھو نبی کو اپنی محفل میں بلاتے ہیں، یہ دیکھو نبی کے بے ادب گستاخ کتنے ہیں، نبی کو بلا لیتے ہیں، ایک دیگ چاول مل پتہ نہیں کیا کیا بکواس، پوچھے نہیں کہ حاضر و ناظر جو ہم حضور کو مانتے ہیں کن معنی میں ہے؟ یہ ہم وقت اگر حضور حاضر ہے پھر آپ امامت کیوں کرواتے ہیں جی، حضور حاضر تھے تو ابو بکر نے امامت کیوں کرائی، حضور حاضر تھے عمر نے مصلی پہ کیوں کھڑے ہو گئے، حضور حاضر تھے تو پھر حضور امامت کرے۔ پہلے میں اپنا عقیدہ رکھتا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گنبد خضرا کے اندر، اپنے روضہ مقدس کے اندر موجود ہے، باحیات ہے، اللہ نے روح کو ان کے جسم میں لوٹا دیا اور آقا علیہ السلام وہاں بیٹھ کر پوری روح زمین پر اپنی ساری امت کے لوگوں کے حال اور احوال دیکھ رہے ہیں، حال اور احوال دیکھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ کر؟ گنبد خضرا۔ اسی سے مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ جو کہتے قبر میں رسول اللہ آئیں گے، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ ہر قبر میں رسول آئیں گے، فرمایا بس بندہ قبر میں جائے گا، حضور اپنے روضے اطہر میں رہیں گے، وہی رہیں گے، اللہ حضور کے روضے اور قبر کے درمیان سارے حجابات ہٹا دے گا اور وہاں سے قبر والا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ اپنے مزار سے اپنے امتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی بات لکھی ہے علماء، کس طرح فرمایا ہٹا دے گا؟ اسی طرح کہ جس طرح حضور علیہ السلام جب معراج کی شب گئے مسجد اقصی اور مکے میں پلٹے، کافروں نے پوچھا اگر مسجد اقصی دیکھی ہے تو بتاؤ کیسی تھی، اس کے دروازے، اس کے ستون، اس کا نقشہ کیسا تھا؟ فرمایا حضور نے ادھر سر جھکایا، کافروں نے اعتراض کیا، اللہ حضور مکے میں بیٹھے تھے، اللہ نے مسجد اقصی سے مکہ المکرمہ کے درمیان جتنی آبادیاں تھی سارے پردے ہٹا دیے، نبی دیکھ دیکھ کے کافروں کو بتا رہا تھا۔ اس کو سنالدہ پانی پتی نے لکھا ہے، اسی بات کو جو میں نے پڑھی۔ اب ایک ہوتا ہے ناظر اور ایک ہوتا ہے حاضر، حاضر جو موجود ہو، ایک ہوتا ہے ناظر۔ ناظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے، کس کو کہتے ہیں؟ اس ایک بات کو سمجھ لیں، کس کو کہتے ہیں؟ ناظر۔ ناظرین ہم کہتے ہیں سامعین و ناظرین، سامعین مطلب سننے والا اور ناظرین جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو، میں یہاں موجود ہوں، وہ سامنا دروازہ ہے، میں وہاں موجود نہیں، موجود کہاں ہوں؟ کرسی پہ، اور میں ناظر کہاں تک ہوں؟ جہاں تک میری نظر جائے گی، جہاں تک میری، میں وہاں تک ناظر ہوں، جہاں تک میری نظر جائے گی وہاں تک میں ناظر ہوں، اور انہی معنی میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں تک میں موجود بھی ہوں، وہاں تک میں، مجھ سے جرم ایک بندے نے کیا، میں اس سے 1 کلومیٹر دور تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہ جرم کر رہا ہے، اب میں نے گواہی دی، اب مجھ سے وہ یہ نہیں پوچھ رہا تو اس سے کتنی دور تھا، یہ پوچھتا ہے تو نے دیکھا ہے، دیکھا تو بیان کر،
دیکھا ہے تو بیان کر. اب وہ گواہ بیان کرتا ہے اس نے یوں جرم کیا، اس نے مطلب جہاں تک وہ ناظر ہے وہاں تک وہ حاضر بھی ہے، وہاں تک وہ یوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری روح زمین میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا. لہذا نبی علیہ السلام ساری روح زمین کے جب ناظر ہے، ان معنوں میں حضور حاضر بھی ہے. حضور کا یہ جسمانی طور پر ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہے، اور ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جسم و روح کے ساتھ ہر جگہ اللہ کی عطا سے حضور جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، مگر ہر جگہ ان کا حاضر ان معنی میں ہے کہ حضور ساری کائنات کے ناظر ہے، اور جہاں جہاں نبی پاک ناظر ہے وہاں وہاں حاضر ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن حضور کے دور سے لے کر قیامت تک جو بندہ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھے گا، میرا مصطفیٰ اس کے ایمان کی گواہی بھی دے گا، اس کی شہادت بھی دے گا، اور مصطفیٰ اس کی شفاعت بھی کرے گا. اگر حضور حاضر نہیں، ناظر نہیں، حضور نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے آج کس نے کیا کلمہ پڑھا، نبی پاک نے تو دیکھا ہی نہیں، تو قیامت کے دن گواہی کیسے؟ حضور قیامت کے دن بطور شاہد بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، حضور گواہی دے رہے ہوں گے. حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ، مگر ساری بات میں ایک بار میں نے کہا تھا کہ یہ مرکز ہے ساری بات. اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز کو جانتا ہے، مگر قیامت کے دن ہر بات پر نبی پاک سے جب اللہ پوچھے گا پیارے حبیب یہ کیسا ہے، یہ کیا ہے، صرف بتانا یہ ہے کہ دنیا میں جو نبی کی شان بتاتے رہے، دنیا میں جو نبی کی صفات پر اعتراض کرتے رہے، آج دیکھ لو ہر کام اللہ مصطفیٰ کی مرضی سے کر رہا ہے، حضور کی منشا سے کر رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام بطور، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ شاہد ہیں، کیا ہے، تو پھر حاضر و ناظر ماننے میں کیا جاتا ہے. میں نے بات اس لیے کھول کے رکھی ہے کہ ہمارا حضور کو حاضر و ناظر ماننا کن معنوں میں ہے. ہم سے پوچھا کسی نے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے بطور جسم کے ساتھ وہ مسلے کے. حضور اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے اور وہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور انہی معنی میں جہاں تک حضور ناظر ہے وہاں تک حضور ہے. بات کو سمجھ گئے میری؟ حضور وہاں تک ہے، حاضر بھی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی وہ جو لمبی حدیث میں نے کئی بار بیان کی، جس کے مشکات شریف کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے، حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبا خطبہ بیان کیا، حتیٰ کہ آخری جنتی جنت میں اور آخری جہنمی جو صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس انداز میں بیان کر رہے تھے جیسے مصطفیٰ دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہوں. یہ حضور نے جو نقشہ کھینچا بیان کرنے کا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا کہ قیامت تک کے حالات مصطفیٰ ان سے باخبر ہے، حضور دیکھ رہے ہیں. حضور قیامت تک کے حالات پر ناظر ہے، جہاں تک ناظر ہے وہاں تک حاضر ہے. جب حضور حاضر و ناظر ہے تبھی تو مصطفیٰ اس امت کے ایمان پر گواہ ہے. جب تک آپ حضور کو ناظر نہیں مانیں گے حضور کا شاہد ہونا ہی ثابت نہیں کر سکتے، حضور کا شاہد ہونا ثابت نہیں کر سکو. ایک دفعہ یہ گئے کہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ کچھ نہیں دیکھتے، انہیں دیوار کے پیچھے کہیں نہیں پتا، انہیں کیا پتا باہر کون آیا ہے، انہیں کیا پتا نعوذ باللہ من ظالم کے روزے
کون ہے؟ تو پھر بھائی قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میری قبر اطہر پہ آیا، جس نے یہاں کے سلام کیا، فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اگر دیکھا ہی نہیں تو شفاعت کیسی ہو؟ دیکھ کے پہچان ہے نا، بن دیکھے پہچان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ حضور کے روضے اطہر پر جاتا ہے، میرا مصطفیٰ دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ یہی بات ہے کہ آج مصطفیٰ اس کے ناظر ہے، قیامت کے دن مصطفیٰ اس کے شاہد اور اس کے گواہ ہو جائیں گے۔ میں یہ ایک بات کو سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کیا ہے؟ حاضر بھی ہے اور شاہد بھی ہے، اور کیا ہے؟ شاہد بھی ہے۔ گواہی دیں گے کن پر؟ قیامت تک کے مومنین پر، اور صرف مومنوں پر نہیں، کافروں کے کفر پر، انہوں نے جو انکار کیا، قیامت کے دن وہ جہنم میں اس وقت جائیں گے جب مصطفیٰ فرمائیں گے پیارے اللہ یہ میرے کوئی نہیں، انہوں نے تیری توحید کو مانا کوئی نہیں، پورا ہم نے اس کو تبلیغ دین کی، اللہ تیرے نبیوں نے تیری ربوبیت کا پیغام پہنچایا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرمائے گا میرے حبیب نے فرمایا ہے انہوں نے انکار کیا اور میں ان کو جہنم میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے اللہ اس طرح پوچھ لیا کریں۔ ہم ایک سوشل میڈیا پہ سنتے اور ہم پوچھتے ہی نہیں اپنے کسی صحیح عالم سے، ہیر بادشاہ پڑھنے والے مولویوں سے نہ پوچھیں، کسی عالم دین سے پوچھیں، کیونکہ اب اللہ ماشاءاللہ عالم دین بھی تھوڑے ہیں۔ تو میرے پاس ایک اشتہار آ جایا، جب یہ حالات ہو جائے لوگ پھر دین کے علم کیا پڑھیں گے؟ کہ ایک اشتہار محفل نعت مصطفیٰ اور نعت خانوں کے لیے 10 پلاٹ، 15 عمرے کے ٹکٹ اور 10 موٹر سائیکلیں۔ تو جب پھر وہ 20 روپے کی نعتوں کی کاپی لے کے وہ نعتیں یاد کریں گے، دین پڑھنے کے لیے تو 8-10 سال لگانے پڑتے ہیں، 8-10 سال کی ساری زندگی لگانی پڑتی ہے جی۔ تو اس لیے دین والے سے پوچھے نا، ہم پوچھتے بھی اس بیچارے سے ہیں کہ جس بیچارے کو خود نہیں پتا کہ شاہد کس کو کہتے ہیں، اور شاہد بنتا کب ہے، اور گواہ کے لیے شرائط کتنی ہے، وہ پھر ابھی شعر ہی سنائے گا، قرآن کی تھوڑا سنائے گا جی، تو پھر شعروں سے آپ کو ڈٹائے گا، تو شعر حل نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے حضور مجھے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، حضور کا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے، یہ ہے عقیدہ، اپنی طاقت سے نہیں، مصطفیٰ اللہ کی عطا سے، اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے۔ حضور اللہ کی عطا سے اپنے گنبد خضرا میں بیٹھ کر آج بھی اپنی امت کے حال اور احوال کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔